السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ مسائل فضائل آپ کے سامنے اس روئے حدیث پیش کیے جا رہے ہیں۔ اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی سے فرمایا۔ دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے۔ جو بت پرست لوگ تھے فَنَظَلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے ادب سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی مسجد کے اندر۔ فضیلت اعتکاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن کا اعتکاف بشرط کی اخلاص سے ہو انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے کہ زمین اور آسمان، یعنی جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سال بھر کی دنیاوی مصروفیات کو ترک کر کے اس میں سے کچھ دن اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ یہ مصروفیت اور تعلق ایک معینہ مدت کے لیے چھوڑ کے اللہ کے گھر جانا اور صرف ذکر الہی کے لیے خود کو مشغول کر دینا اعتکاف ہے۔ اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ اعتکاف کے مسائل اس روئے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اعتکاف کرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2026۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور سر مبارک میری طرف جھکا دیتے، پھر میں اس میں کنگھا کر دیتی، حالانکہ میں اس وقت حیض سے ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میں نے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2032۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2044۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے لیے ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ان کے لیے بھی اجازت دے دیں، چنانچہ انہوں نے ایسا کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2045۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے۔ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اسی لیے جاتے جہاں آپ کو اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہوتا۔ راوی نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعتکاف کرنے کی اجازت چاہی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بھی مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2041۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں میں اعتکاف کیا، اور جب 21ویں تاریخ کی رات آئی، یہ وہ رات ہے جس کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو اور اب آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2027۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2029۔ اس روئے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اعتکاف کے بارے میں جانا، اعتکاف کے مسائل کو پہچانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر ان کو فالو کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.